الرحمن الرحیم بہت ہی خوشی اور مسرت کا احساس ہو رہا ہے کہ یہ جو بیداری، اویئرنیس اور جاگروکتا کے اوپر جو گفتگو ہو رہی ہے اس کا رزلٹ بہت اچھا آ رہا ہے. لوگوں کے فون آ رہے ہیں اور اس سلسلے میں لوگ بات کر رہے ہیں کہ ہاں واقعی یہ بہت ہی ضروری ہے. لہذا آج یہ دوسرے دن بھی بیداری کے سلسلے میں گفتگو ہوگی. آج الحمدللہ ہمارے اس پروگرام میں اسٹوڈیو میں جناب حجت الاسلام مولانا سید آصف عباس صاحب قبلہ اعظمی اور RDM شیعہ انٹر کالج کے بہترین لیکچرر، مذہبی انسان جناب سید کمیل حیدر صاحب بھی موجود ہیں. لہذا آج کے پروگرام کی ابتدا ہم یہ چاہتے ہیں کہ جناب کمیل حیدر صاحب سورہ حمد کی تلاوت کے ساتھ فرمائیں. لہذا ان سے گزارش ہے کہ سورہ حمد کی تلاوت کریں. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللہم صلی علی محمد. جناب آصف عباس صاحب، ہم سب ماہ مبارک رمضان کے ہر لمحے کو عبادت بنانا چاہتے ہیں. اس وقت ہم لوگ ایک عبادت ہی میں مصروف ہے. اللہ ہم سب کے اس اعمال کو قبول فرمائے. آپ جو موضوع ہے شاید وہ آپ کے پیش نظر ہو تو اس سلسلے میں آپ کی کیا رائے ہے اور کیا آپ کی رہنمائی ہے، ذرا مجھے بیان فرمائے. جناب آپ سے سوال ہمارا یہ ہے کہ بیداری کے سلسلے میں جیسا کہ کل آپ کا بیان تھا اور اسی بیداری سلسلے کل آپ نے میں بیان وہ سنا تھا؟ جی سنا تھا، ہم نے یوٹیوب پر جو ہے سنا اور بہت ہی اچھا لگا کہ بہت ہی اچھی گفتگو رہی. ناظرین جو ہے اس پر سنتے ہیں اور سامعین بھی جو ہے سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں، اور اس کا جو ہے اثر عوام پر پڑے گا. اور بہت ہی ضروری ہے بیداری. جب تک کہ جاگروکتا نہیں ہوگی، بیداری نہیں ہوگی، خواب غفلت سے بیدار انسان نہیں ہوگا، تب تک سماج میں بہتری نہیں آ سکتی ہے. اس لیے اس بیداری کے سلسلے میں آپ ذرا اس پہ اور وضاحت پیش کریں، اپنے ناظرین کو اور سامعین کو بتائیں کہ بیداری کتنی ضروری ہے. الحمدللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. یہ آیت الکرسی کی آیت کا ایک ٹکڑا ہے کہ اللہ اس کائنات کو چلا رہا ہے تو ہمیں سمجھانے کے لیے یہ بتایا گیا ہے کہ نہ اس کو نیند آتی ہے اور نہ اس کو اونگ آتی ہے. اونگ یعنی پلک جھپکتی بھی نہیں، ذرہ برابر بھی پلک نہیں جھپکتی ہے. یعنی اللہ بیدار ہے. اس نے مخلوقات کو ایک حد تک بیداری عطا کر کے بھیجا ہے اور وہ بیدار رہے تو وہ بہتر ہوگا. کل کے بیان میں ہم نے بیداری کی تعریف کی تھی اور بیداری کی ضرورت پر بھی تھوڑی بہت روشنی ڈالی تھی اور یہ بتایا تھا کہ بیدار ہونا کتنا ضروری ہے اور کتنا فائدہ مند ہے. دیکھیے، جگنا اور جگانا، چاہے جگانا ہو اور چاہے جگنا ہو، دونوں کے لیے آدمی کو خود متوجہ ہونا ضروری ہے. بے شک اگر آدمی خود متوجہ نہیں ہے اور خود جگہ نہیں ہے، خود اویئر نہیں ہے، تو کیسے دوسروں کو اویئر کر سکتا ہے؟ ہمارے معاشرے میں کبھی کبھی تو ایسا دیکھا گیا ہے کہ اندھا اندھے کو دیکھنے کا طریقہ بتا رہا ہے، جبکہ وہ خود بھی دیکھنا نہیں جانتا اور نہ جانتا دنیا دیکھی بھی نہیں. اس کے باوجود ایک دنیا نہ دیکھے ہوئے انسان کو دنیا دکھانے کا طریقہ بتا رہا ہے. ہمارے ہاں آدمی چاہتا ہے کہ قرآن پڑھا دیں، چاہتا ہے کہ آدمی انسانیت کا درس سکھا دیں، اخلاق سکھا دیں، توضیح المسائل سکھا دیں، قرآن سکھا دیں
دوسرے اور موضوعات ہیں اس کو سکھا دیں، تو اس میں سکھانے والا پیچھے پیچھے دوڑتا ہے اور سیکھنے والا بھاگتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ سکھانے والا یہ چاہتا ہے کہ اس کو سکھا دے، لیکن سیکھنے والا بیدار نہیں ہے کہ ہمیں سیکھنا ضروری ہے۔ تو سب سے پہلے انسان کو کے ذہن میں وہ آگ لگانی چاہیے دل و دماغ میں کہ اس کو وہ ایسا جاگ جائے کہ وہ اس چیز کو جاننے کے لیے، سمجھنے کے لیے، پڑھنے کے لیے، فائدہ حاصل کرنے کے لیے وہ خود مجبور ہو جائے۔ جیسے پیاسا ہے، پیاسا کیسے پانی کے لیے دوڑتا ہے؟ اور ایک آدمی پیاسا نہیں ہے تو ظاہر کو کبھی آرڈر لگا کے منگائے گا، کبھی کسی طریقے، لیکن جو پیاسا ہے وہ خود تلاش میں لگا رہے گا کہ کہاں سے۔ اسی طرح سے انسانیت کی خدمت ہو، تجارت ہو، صحت ہو، صفائی ہو، پاکیزگی ہو، دین کا جاننا ہو، دین پر عمل کرنا ہو، جتنے بھی کام ہیں، جب تک ان کاموں کے سلسلے میں ہم جاگیں گے نہیں یہ ہمارے لیے کتنا ضروری ہے، اس سے کیا فائدے ہیں، اس وقت تک ہم اس کو حاصل کرنے کے لیے آگے نہیں بڑھیں گے۔ جناب یعنی آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ پہلے انسان خود جاگے ہاں، تب جگا سکتا خود ہے، جاگے تب جاگے۔ یعنی سننے والوں کو آپ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ پہلے انسان خود جاگے، جزاک پہلے اللہ، خود جزاک بیدار اللہ۔ ہو ہاں۔ تب دوسروں کو بیدار کر سکتا بے ہے۔ شک بے شک۔ سویا ہوا انسان دوسرے کو بیدار نہیں کر سکتا ہے۔ میں آپ کی خدمت میں بہت ہی پیارا سا شعر پڑھ دوں، جس میں جیسے کہا جاتا ہے کہ ماشاء اللہ یہاں بہت سے علماء ہیں، ماشاء اللہ یہاں بہت سے شعراء ہیں، ماشاء اللہ یہاں بہت سے مفکرین اور صاحب علم ہیں، ماشاء اللہ یہاں بہت سے پڑھے لکھے جاگروک لوگ ہیں، لیکن اس میں آپ دیکھیں اس کے سلسلے میں شعر کہتا ہے، کہتے ہیں کہ جو سوتے ہیں نہیں کچھ ذکر ان کا وہ تو سوتے ہیں، جو سوتے ہیں نہیں کچھ ذکر ان کا وہ تو سوتے ہیں، مگر جو جاگتے ہیں ان میں بھی بیدار کتنے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں جو سو رہے ہیں وہ تو ٹھیک ہے، سو رہے ہیں، لیکن ابھی یہ جو معاشرے میں ہر محلے میں ایک آدمی، 2 آدمی، 10 آدمی، 4 آدمی ایسے ہیں جو بہت سمجھدار سمجھے جاتے ہیں، بہت جاگتے ہوئے سمجھے جاتے ہیں، بہت باشعور سمجھے جاتے ہیں، لیکن ابھی یہ دیکھنا ہے کہ وہ لوگ بھی باشعور ہیں کہ نہیں ہیں، وہ لوگ بھی جگ رہے ہیں کہ نہیں جگ رہے ہیں، وہ لوگ بھی توجہ رکھتے ہیں۔ ہم نے یہ دیکھا، میں مثال دے دوں، آپ بہت شریف آدمی ہیں کمیل صاحب، ان کو ڈاکٹری کے بارے میں کوئی پتہ نہیں، اور ہم نے پوچھا کہ صاحب ہمارے گھٹنے میں درد ہے، کمیل صاحب آپ بتا دیجئے کہ کوئی ڈاکٹر کون سا ہے۔ ان کی ایک آنکھ دیکھنے والے ڈاکٹر سے بہت اچھے تعلقات، وہ ان کا احترام کرتا ہے، سلام کرتا ہے، آتے جاتے ملتا جلتا ہے، تو انہوں نے بتا دیا وہاں ڈاکٹر کے پاس آپ چلے جائیے، وہ وہاں پہ آپ کو دیکھ لے گا، وہ ڈاکٹر آنکھ کا ہے، اور ہمارے گھٹنے میں درد ہے۔ ہم نے ان کو جاگتا ہوا سمجھ کے مشورہ لیا کہ یہ بہت ہی محلے میں بہت پڑھے لکھے سمجھدار آدمی ہیں، لیکن ان جاگنے والوں میں انہوں نے کیا کیا، ہم کو آنکھ والے کے یہاں بھیج دیا۔ آنکھ والے نے بھی سوچا ابھی وہ بھی وہی ہے، اس سے جب آئے ہیں ان کے پاس واپس کیوں جانے دیں، ایک کچھ درد کی دوا لکھ دیا، کچھ ایسی دوا لکھ دیا جو کامن دوائیں چلتی ہے، وہ دے کے بھیج دیا۔ نتیجہ کیا ہوا، اس کو نقصان پہنچا۔ لہذا ہمارے معاشرے میں بھی جو لوگ بیدار سمجھے جاتے ہیں، پہلے یہ دیکھنا پڑے گا آیا وہ خود بھی جگ رہے ہیں یا نہیں جگ رہے ہیں، اور جب تک وہ نہیں جگیں گے، جو آگے چلنے والے لوگ ہیں ہر محلے، ہر شہر، ہر ملک میں، اگر وہ جگ نہیں رہے ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ وہ وہی اپنے معاشرے میں سمجھے جاتے ہیں جگنے والے، تو ان کے بارے میں آدمی کیسے مطلب اس کو سدھار سکتا ہے۔ لہذا ان کے اندر بھی بیداری پیدا کرنا چاہیے کہ آپ جو سمجھے جاتے ہیں کہ جگ رہے ہیں، ابھی آپ باقاعدہ جگ نہیں رہے ہیں۔ بیداری ہر سطح پر ضروری ہے۔ پالنے والے ہمارے اس عمل کو قبول فرما، اور جناب کمیل صاحب کے والدین کی مغفرت فرما، اور تمام دنیا کے مومنین و مومنات کی پریشانیاں دور فرما، اور ہم سب کے ذہن کو انسانیت کے لیے، اسلام کے لیے، دنیا کے لیے بیدار فرما دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔